اہل علم نے اختلاف کیا ہے کہ تخلیق ثانی یعنی اس بادل کے بعد کیا چیز پیدا ہوئی۔ بعض فرماتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عرش کو پیدا کیا، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش کو پیدا فرمایا ان چیزوں سے پہلے جو کہ اس نے پیدا فرمائی، پھر اس پر اپنی شان کے مطابق رونق افروز ہوا۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ عرش سے پہلے پانی کو پیدا کیا اور اس پر عرش کو رکھا، جیسا کہ ابن عباس، ابن مسعود اور دیگر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ اللہ کا عرش پانی پر تھا، اور ان چیزوں کے علاوہ جو پانی سے پہلے پیدا ہو چکی تھیں اور کوئی چیز اس وقت تک پیدا نہیں ہوئی تھی۔ وہب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ عرش آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے پانی پر تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو ایک مٹھی منجمد پانی سے لی، پھر اسے کھولا، اس میں سے دھوئیں کو اوپر کی طرف بلند کیا، پھر اس سے 2 دن میں زمین کو پھیلا دیا اور 7ویں دن تخلیق سے فراغت ہوئی۔ بعض فرماتے ہیں کہ قلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے کرسی کو پیدا فرمایا۔ میرے نزدیک درست اور صحیح ہے، اس لیے کہ اس قول کی تائید ابو زرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہوئی، جس میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہمارا رب مخلوقات کی پیدائش سے پہلے کہاں تھا؟ فرمایا بادل میں، جس کے نیچے ہوا تھی اور اوپر بھی ہوا تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کو پانی پر پیدا فرمایا۔ جب یہ بات خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے پائے نبوت کو پہنچ چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کو پانی پر پیدا فرمایا، تو یہ ناممکن ہے کہ جس چیز پر پیدا فرمایا وہ چیز موجود نہ ہو۔ لہذا ثابت ہوا کہ پانی کی تخلیق عرش سے پہلے ہوئی، یا زیادہ سے زیادہ یہ کہا جائے گا کہ دونوں کی تخلیق بیک وقت ہوئی۔ بعض کا قول یہ بھی ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے عرش کو پانی پر پیدا فرمایا اس وقت پانی ہوا کے اوپر تھا، بس اگر یہ بات ثابت ہو جائے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ پانی اور ہوا ان دونوں کا وجود عرش سے پہلے تھا۔ اس قول کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت اس کا عرش پانی پر تھا کی تفسیر میں پوچھا گیا کہ پانی اس وقت کس چیز پر تھا؟ فرمایا ہوا کی پشت پر۔ عامش اور ابن جری کے طریق میں بھی اسی کے مثل روایت ہے۔ اب رہا سوال کہ کائنات کس چیز کے گھیرے میں ہے، تو عبدالصمد حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے باری تعالیٰ کی عظمت و بڑائی کا تذکرہ کیا اور کہا کہ تمام آسمان و زمین اور سمندر ہیکل کے اندر ہیں، اور کرسی پر حق و تعالیٰ شانہ کے قدمین مبارک ہیں۔ وہ کرسی کو اس طرح اٹھاتا ہے اور رکھتا ہے جس طرح نالین قدمین کے اندر ہو۔ حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ ہیکل کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ ایسی چیز ہے جس نے تمام زمین و آسمان اور سمندروں کو خیموں کی رسیوں کی طرح گھیرا ہوا ہے۔ پھر زمینوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ ان کی کیا کیفیت ہے؟ فرمایا 7 زمینیں 7 جزیروں کی طرح پھیلی ہوئی ہیں، اور ہر 2 زمینوں کے درمیان سمندر ہے، اور ایک بڑا سمندر ان سب کو محیط ہے، اور ہیکل اس سمندر کے پیچھے ہیں، یعنی وہ ان سب کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ جبکہ ایام ستہ کے نام جو تخلیق کائنات میں صرف ہوئے، ان کے بارے میں ایک روایت میں ہے کہ قلم اور دوسری مخلوقات کی پیدائش کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ ہے، جیسا کہ حضرت حمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا اور اس کے ساتھ تمام چیزوں کو لکھا جن کو وہ آئندہ پیدا کرنا چاہتا تھا۔ پھر یہ کتاب 1000 سال تک اللہ تعالیٰ کی پاکی اور بزرگی بیان کرتی رہی۔ ابھی دیگر مخلوقات پیدا نہیں ہوئی تھیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی پیدائش کا ارادہ فرمایا تو ان کو پیدا فرمایا اسی تفصیل کے مطابق جو کہ گزری۔ 6 دن میں اور ہر دن کا الگ الگ نام تجویز کیا۔ ان دنوں کے ناموں کی تفصیل میں لکھا گیا ہے کہ ان میں ایک کا نام ابجد، دوسرے کا نام حوض، تیسرے کا ہتی، چوتھے کا کلمن، پانچویں کا صافس اور چھٹے کا کرشت ہے۔ جیسا کہ دھواق بن مزاحم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو 6 دن میں پیدا فرمایا اور ہر دن کے لیے ایک نام مقرر ہے، اور وہ یہ ہیں: ابجد، حوض، ہتی، کلمن، صافس، کرشت۔ ایک دوسرے طریق سے بھی دھواق بن مزاحم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی منقول ہے، لیکن دیگر اصحاب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دن کو پیدا فرمایا، اس کا نام رکھا الاحد، پھر دوسرے دن کو پیدا فرمایا، اس کا نام رکھا الاثنین، پھر تیسرے دن کو پیدا فرمایا، اس کا نام رکھا الثلاثہ، پھر چوتھے دن کو پیدا فرمایا، اس کا نام رکھا الاربعہ، پھر پانچویں دن کو پیدا فرمایا، اس کا نام رکھا خمیس۔ یہ روایات یہیں تک ہیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بالکل یہی روایت مروی ہے جو کہ ان کے شاگرد عطا نے روایت کی ہے۔
علامہ طبری کہتے ہیں کہ ایام کے اسماء کے بارے میں ان دونوں اقوال میں کوئی تضاد نہیں، اس لیے کہ اہل عرب جن کا نام الاحد، الاسنین، الثلاثہ، الاربعہ، خمیس کہتے ہیں، ممکن ہے کہ دیگر عرب ان کو ابجد، حوض، حتی، کلمن، سوفس، کرش سے جانتے ہوں، کیونکہ اشیاء کے ناموں میں کوئی جھگڑا و نزاع نہیں ہوا کرتا۔ جبکہ علامہ طبری ایک اور تعارض کو حل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، مذکورہ بالا اقوال میں 6 ایام کا ذکر ہے، لیکن وہب بن منبع سے مروی ہے کہ ایام 7 ہیں، لیکن ان میں بھی تعارض نہیں، اس لیے کہ ضحاک اور عطا نے ایام کے 6 ہونے کا ذکر فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات اور جو کچھ اس کے اندر ہے، اس کی تخلیق میں 6 دن صرف ہوئے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ وہی رب ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 7 دن میں پیدا فرمایا۔ اور وہب بن منبع کے قول کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہفتہ میں کل 7 دن ہوتے ہیں، نہ کہ 6۔ ان ایام 7 میں سے تخلیق کائنات کی ابتدا کس دن ہوئی، اس میں علماء سلف کا اختلاف ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ اس کی ابتدا یوم الاحد اتوار سے ہوئی، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ابتدا فرمائی اور زمین کو اتوار اور پیر کو پیدا فرمایا۔ ایک دوسری روایت میں ان سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ابتدا اتوار سے فرمائی اور زمین کو بروز اتوار اور پیر کو پیدا فرمایا۔ اور کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ابتدائی خلق کے وقت اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو بروز اتوار و پیر پیدا فرمایا۔ اور مفسر قرآن حضرت ضحاک سے باری تعالیٰ کے اس قول کی کہ وہی رب ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 7 دن میں پیدا فرمایا کی تفسیر میں منقول ہے کہ ایام آخرت میں سے ہر یوم کی مقدار 1000 سال ہے، اور ابتدائی خلق اتوار کے دن ہوئی۔ حضرت مجاہد سے بھی یہی منقول ہے کہ ابتدائی خلق اتوار کے دن ہوئی۔ بعض فرماتے ہیں کہ ابتدائی خلق ہفتہ کے دن ہوئی۔ ان کی دلیل یہ روایت ہے کہ محمد بن ابی اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اہل تورات اس بات کی قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابتدائی خلق اتوار کو فرمائی، اور اہل انجیل قائل ہیں کہ پیر کو فرمائی، اور ہم مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی وجہ سے جو ہم تک پہنچی ہے کہتے ہیں کہ ابتدائی خلق ہفتہ کو ہوئی۔ درج بالا بحث سے ابتدائی خلق کی بابت 2 قول معلوم ہوئے ہیں، اول یوم الاحد، ثانی یوم السبت۔ ہر ایک قول پر دلیل ماقبل میں گزر چکی ہے، لیکن مزید تقویت کے لیے کچھ اور احادیث ذکر کی جاتی ہیں۔ حضرت اکرمہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آسمان و زمین کی تخلیق کے بارے میں سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو اتوار اور پیر کے دن پیدا فرمایا۔ یہ روایت قول اول کے قائلین کا متدل ہے۔ عبداللہ بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی کو ہفتہ کے دن پیدا فرمایا اور پہاڑوں کو اتوار کے دن۔ یہ روایت قول ثانی کے قائلین کا متدل ہے۔ علامہ طبری فرماتے ہیں ان دونوں اقوال میں سے میرے نزدیک راجح پہلا قول ہے، یعنی ابتدائی خلق یوم الاحد کو ہوئی، اس لیے کہ علماء و سلف نے اس قول پر اجماع و اتفاق کیا ہے۔ اور ابن اسحاق کا قول کہ ابتدائی خلق ہفتہ کو ہوئی، اس کی بنیاد اصل میں یہ ہے کہ روایات کے موافق اللہ تعالیٰ تخلیق کائنات سے جمعہ کے دن فارغ ہوئے، اور یہ بالاتفاق 7واں دن ہے۔ اسی دن حق تعالیٰ شانہ عرش پر رونق افروز ہوئے، اور اسی دن کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا۔ جب آخری دن جو کہ یعنی یوم سابع ہے، جو کہ فراغت کا دن ہے، تو پہلا دن یقیناً ہفتہ ہوگا، جو کہ ابتدائی مصروفیت کا دن ہے۔ علامہ طبری فرماتے ہیں کہ ابن اسحاق نے اپنے اس قول و دعویٰ میں جس دلیل کا سہارا لیا ہے جو کہ ماقبل میں گزری، وہ درست نہیں، اس لیے کہ یہ ان کا ذاتی استنباط ہے، نہ کہ خبر مرفوع، لہٰذا دلائل قطعیہ کے مقابلے میں حجت نہ ہوگا۔ ابن اسحاق کے قول کے مطابق تخلیق کائنات میں 7 دن صرف ہوئے، لیکن قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو خبر دی کہ ان میں سے 6 دن صرف ہوئے ہیں۔ مثلاً ارشاد خداوندی ہے، اللہ وہی ذات ہے جس نے آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب 6 دن میں پیدا فرمایا، پھر عرش پر اپنی شان کے مطابق جلوہ افروز ہوا، نہیں ہے تمہارے لیے اس کے مقابلے میں کوئی حمایتی اور نہ کوئی سفارشی، کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اور دوسری جگہ ارشاد ہے، آپ ان سے فرما دیجئے کہ کیا تم انکار کرتے ہو اس ذات کا جس نے آسمان و زمین کو 2 دن میں پیدا فرمایا اور تم اس کے لیے شرکا قرار دیتے ہو؟ یہ تو رب العالمین ہے۔ اس نے پہاڑوں کو زمین کے اندر ذرا بلند کر کے بنایا، اور اس زمین کے اندر برکتیں رکھیں، اور اس میں سے تمہارا رزق مقرر فرمایا،
یعنی حسب ضرورت رکھ دیا۔ یہ سارا عمل 4 دن میں مکمل ہوا اور یہ کل 6 دن ہو گئے۔ اور سوال کرنے والوں کے لیے اس قدر بیان کافی ہے۔ پھر آسمان کی طرف توجہ فرمائی اور وہ دھوئیں کی شکل میں تھا، اور آسمان و زمین دونوں سے فرمایا تم تابعداری کرو، خوشی سے یا زبردستی۔ وہ کہنے لگے کہ ہم خوشی سے تابعداری کرتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو 2 دن میں بنایا اور ہر آسمان کی طرف اپنے حکم کی وحی فرمائی، اور آسمانی دنیا کو ستاروں کے ساتھ زینت بخشی۔ علاوہ زینت کی حفاظت بھی مقصود ہے۔ یہ سب زبردست جاننے والے کا مقرر کردہ نظام ہے۔ اہل علم کے درمیان اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ پس اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو 2 دن میں بنایا۔ اس آیت میں جن 2 ایام کا ذکر ہے یہ ان 6 ایام میں داخل ہیں جن کا ما قبل میں تذکرہ ہوا۔ پس ان آیات سے واضح طور پر معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے اندر ہے سب کچھ 6 دن میں پیدا فرمایا۔ اور احادیث سے بکثرت اس بارے میں وارد ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق سب سے آخر میں فرمائی، اور یہ جمعہ کا دن تھا۔ یہ جمعہ کا دن جس میں فراغت ہوئی یہ بھی ان 6 ایام میں داخل ہوا ہے جو تخلیق کائنات میں صرف ہوئے، جن کا ذکر گزشتہ آیات میں ہوا۔ اگر اس دن کو ان 6 ایام میں داخل نہ مانے تو لازم آئے گا کہ تخلیق میں 7 دن صرف ہوئے، حالانکہ یہ نصوص کے خلاف ہے۔ لہٰذا ابن اسحاق کا جمعہ کو یوم سابع قرار دے کر ایام ستہ سے الگ ماننا اور ایام ستہ کی ابتدا ہفتہ سے قرار دینا درست نہیں، بلکہ جمعہ کا دن ایام ستہ میں ہی داخل ہے، اور ان ایام ستہ کی ابتدا اتوار کے دن سے ہوئی، جیسا کہ ہم نے ما قبل میں دلائل کے ساتھ ثابت کیا۔